أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا سفر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح و تعلیل، تعریف و تمجید صرف اور صرف اللہ حکم الحاکمین کی شان شایان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار نبوت خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ عقیدہ انسان کے ہر عمل کی بنیاد ہے۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ کمزور ہے، عقیدہ بگڑا ہوا ہے یا عقیدہ خراب ہے، اس کے اعمال قیامت کے دن اس کے بالکل کوئی کام نہ آئیں گے۔ عبداللہ بن جدعان کا بہت بڑا دسترخوان مکہ مکرمہ میں لگا کرتا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس سے مفید اور مستفید ہوتے تھے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، کیا یہ صدقہ قیامت کے دن عبداللہ بن جدعان کو فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں دے گا، جبکہ اس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا۔ بد عقیدہ انسان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت کے دن اس کو ان اعمال میں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن ہواؤں میں اڑا دیں گے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں خالص توحید والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن جو ترازو لگے گا نا، اس ترازو کو اللہ رب العزت نے ایک صلاحیت دی ہوئی ہے، اور وہ صلاحیت یہ ہے کہ پہلے وہ اعمال کو گنے گا، پھر وہ اعمال کو پرکھے گا، پھر وہ اعمال کو تولے گا، اور جن اعمال میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا کچھ بھی ذہن ہوا، یہ خود بخود یہ میزان، یہ ترازو ان لوگوں کے اعمال کو نیچے پھینک دے گا، تولے ہی نہیں جائیں گے، ان کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ صرف ان اعمال کا وزن ہے جن کے انسان کے جن اعمال میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کیا گیا، خالص اللہ کے لیے بس، کرنے والا مسلمان ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا۔
ان 3 شرطوں سے جو عمل نیچے آ جائے گا ترازو اس کو خود ہی تولنے بغیر ہی پھینک دے گا۔ انسان کے عقائد کی کمزوری کا یہ عالم ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ سمجھنے پہ آئے تو یہ جانوروں کے پیشاب کو بھی بابرکت سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک طرف آئے تو اشرف المخلوقات انسان کو بھی منحوس کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارا بگاڑ انسان کے عقائد کی خرابی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، عجیب قسم کے عقائد اور نظریات رکھنے والے لوگ، سفر پہ جانے کے لیے ایک پرندہ پکڑتے، اس کو ہوا میں اچھالتے، اگر دائیں جانب نکلا تو کہتے تھے یہ سفر بابرکت ہے، سفر پہ نکل جاؤ، بائیں جانب چلا گیا ہے تو یہ سفر منحوس ہے، اس سفر پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ آج آپ کے مسلمان یہی بدفعلی، یہی گندا عقیدہ طوطوں سے لے رہے ہیں۔ طوطے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ رستے میں، اور یہ بیچارہ اپنی قسمت کے فال معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے۔ ایسا شخص نہ وہ نماز پڑھے، نہ اسے طہارت کا پتہ، نہ نظافت کا پتہ، نہ اس کا ایمان، نہ عقیدہ، اس کے طوطے کے ذریعے یہ بیچارہ اپنا فال معلوم کرنے لگا ہے۔ بیٹھے ہوتے ہیں روڈوں پہ، لاہور چلے جائیں آپ، بڑے شہروں میں قسمتوں کے حال بتانے والے بیٹھے، نجومی اور کاہن اور عراف قسم کے لوگ، جن کے بارے میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من اتی عرافا او کاہنا، صرف ان کے پاس اگر کوئی چلا جائے نا، سوال کرنے کے لیے، کوئی بات پوچھنے کے لیے، کسی چیز کا اندازہ لگانے کے لیے، چوریاں پکڑنے کے لیے، غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے، قسمتوں کے حال معلوم کرنے کے لیے، صرف جانے والے کی لم تقبل صلاتہ 40 یوما، 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن۔ اور اگر اللہ نہ کرے ان کی بتائی ہوئی بات کو مان ہی لیا ہے، فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے ان کی اس بات کی تصدیق کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا۔ شرک ہے کمال قسم کا، اور یہ بد عقیدگیاں اور یہ برے عقیدے اس وقت پڑھے لکھے معاشرے میں موجود ہیں۔ چلے وہ تو جاہل تھے، وہ تو بدو تھے، وہ تو عرابی تھے، 650 سال کا عرصہ بیت گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے، ملت ابراہیم مسخ ہو چکی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن آج کے پڑھے لکھے لوگ نجومیوں سے قسمتوں کے حال معلوم کرتے پھرتے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑے نجومی نے، یہ پچھلا جو نواز شریف کا دور تھا اس میں کیا اس کا نام ہے، وٹو تھا، یاسین وٹو، کہا جی نواز شریف اپنا دور پورا کرے گا، اسی کے دور میں مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، اور دور دور تک کہیں فوجی بغاوت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا تینوں باتوں میں جھوٹا نکلا، پھر منہ چھپاتے پھرتے ہوتے۔ نواز شریف صاحب بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکے، اور مارشل لا بھی لگا، اور مسئلہ کشمیر بھی حل نہ ہو، تکے لگاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا ہی شرعی طور پہ حرام ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ اللہ رب العزت جب اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں اللہ رب العزت کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ یہ بے قدری ہے کہ انسان اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھے۔ اللہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ مسند احمد کی روایت، جب اللہ رب العزت اپنا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، لوہے کی زنجیر کو آپ نیچے پھینکیں نا، تو اس کی کڑیاں ایک دوسرے کے اوپر لگیں تو ایک آواز سی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا اس طرح کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے
جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اسی آواز کے ذریعے ہی آسمان کی ساری مخلوقیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ کسی فرشتے میں جرت نہیں کہ وہ رب کا کلام سن سکے، اس کی ہیبت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، یہ بدعقیدہ لوگ کیا جانے کہ اللہ رب العزت کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے جبریل امین ہوش میں آتے ہیں، چونکہ جبریل کو اللہ نے اپنا پیغام رساں بنایا علیہ السلام۔ جبریل پوچھتے ہیں، اللہ اپنا حکم دیتے ہیں، پھر بڑے فرشتے ہوش میں آتے ہیں، پھر عام فرشتے ہوش میں آتے ہیں۔ ان کا سوال ہوتا ہے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا الحق وهو العلی الکبیر، اللہ حق کہتے ہیں۔ اب یہ پیغام 7ویں آسمان والے چھٹے کو، چھٹے والے 5ویں کو، چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ جب یہ پہلے آسمان والے دنیا کے فرشتوں کو پیغام دیتے ہیں تو وہاں جن پھرتے ہوتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے سارا نظام ہماری آزمائش کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یستمعون، وہاں کان لگا کے پھرتے ہیں۔ یسترقون السمع، کچھ پیغام سننا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کیا پیغام ہے، ایک آدھی بات اللہ ان کو سنا بھی دیتے ہیں، وہ آگے نجومی کے کان میں ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ پیغام دنیا والوں کو دیتا ہے اور بات اسی طرح ہو جاتی ہے تو لوگ اس کی بات ماننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ 100 جھوٹ بھی ملا کے بیان کرے تو لوگ مان جاتے ہیں۔ ایسے نجومیوں کے پاس مت جائیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، لوگ استخارے کرواتے پھرتے ہوتے ہیں۔ ہم جب بچوں کو استخارے کا سبق پڑھاتا ہوں نا میں بالخصوص، تو میں تمام طلباء سے پوچھتا ہوتا ہوں آپ نے استخارہ کیا؟ آپ نے استخارہ کیا؟ کس مسئلے میں کیا تھا؟ چوری پکڑنے کے لیے استخارہ کرواتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا شریعت کا مسئلہ؟ کوئی غیب کی خبر معلوم کرنے کا دنیا میں اللہ رب العزت نے نظام نہیں رکھا، اجازت ہی نہیں دی۔ علم غیب کا مالک وہ اللہ ہے، کسی کے پاس جا کے استخارے مت کروائیں کہ مجھے چوری پکڑ کے دیں، یہ چور کون ہے۔ اور یہ بات بھی ذرا غور سے سن لیں، آپ کو وہ بتاتے کیسے؟ وہ جنوں کے ذریعے بتاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب باتیں ہیں۔ ہم نے ایک جادوگر کو دیکھا، اس کو سعودی عرب میں پکڑا گیا تھا، اور وہاں تو الحمدللہ شریعت کا نفاذ ہے، وہ گردن اڑا دیتے ہیں۔ اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر جادوگر اور جادوگرنی کا سر قلم کر دیا جائے۔ حکومت کی ذمہ داری، یہ لوگ لوگوں کے ایمانوں سے بھی کھیلتے ہیں، عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں، ان کے مال بھی، اخلاق بھی، حیا بھی، سب کچھ لے اڑتے ہیں۔ اس کو جب پکڑا نا تو یقین مانے ایسی باتیں ہیں کہ انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ کہا کیسے بتاتے ہو غیب کی خبریں؟ کہا ہم نے جن قابو کیے ہوئے، جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہاں کے جن کو ہم بلاتے ہیں، چونکہ جنوں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا تھا، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا یوں یہ زمین سے چڑھنا شروع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ان کا پہلا زمین پہ ہوتا ہے اور آخری آسمان پہ ہوتا ہے، تعداد ہے۔ اب جن قابو کیسے ہوتا ہے؟ منبر رسول پہ کھڑا ہوں، بڑی عجیب بات ہے، اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اس نے کہا جتنا بڑا جن ہم نے قابو کرنا ہوتا ہے اتنا بڑا ہم نے گستاخانہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ہم عورت کے حیض سے اور بندے کے پیشاب سے قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں، عورت کی شرمگاہ پہ قرآن لکھتے ہیں، قرآن کو پاؤں میں روندتے ہیں، قبر میں جا کے اسے دفن کر کے اوپر نعوذ باللہ پیشاب کرتے ہیں، تب جا کے یہ جن ہمارے قابو آتے ہیں، بڑے بڑے سرکش قسم کے۔ انہی کے ذریعے ہم لوگوں کا نقصان کرواتے ہیں، انہی کے ذریعے ہم مد مقابل کے جانور مرواتے ہیں، انہی کے ذریعے ہم غیب کی خبریں لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس اگر کوئی شخص چلا جائے تو آپ بتائیں اس کا ایمان کہاں رہ جائے؟ آپ کے تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سرکاری طور پہ وہ رجسٹرڈ ہیں، آپ کے تو اخبارات پہ وہ بیان دیتے ہیں، آپ کے تو وہ میڈیا پہ آتے رہتے ہیں، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا،
آپ کا دن کیسے گزرے گا؟ ہاتھوں کی لکیروں پہ قسمتیں بتانے والے بدبخت شریعت کی دھجیاں اڑانے والے اور ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے عقائد کو مضبوط کریں۔ ہم نے اسی لیے موضوع یہ سفر کے مہینے میں رکھا کہ اسلام میں برکت اور نحوست کا تصور کیا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی انسان دنیا میں منحوس نہیں ہوتا اور کوئی انسان دنیا میں بابرکت نہیں ہوتا۔ برکت بھی انسان کے اعمال میں ہوتی ہے، نحوست بھی انسان کے اعمال میں ہوتی ہے۔ ہمارا غلط تصور ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، یہ کراچی میں مولانا صاحب سفید پگڑیوں والے، ان کی داڑھی کا بال جو کنگھی کرتے ہیں نا، ان بالوں کو لے کے نا پیک کر کے نیچے گتا رکھ کے اوپر پیک کر کے لیمینیشن کروا کے وہ بال بازار میں فروخت ہوتے ہم نے دیکھے کہ جی یہ بال لے جائیں اپنے گھر میں رکھیں بڑی برکت آئی۔ اتنے بگڑے ہوئے عقیدے، اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا میں صرف ایک ذات ہے، ایک ذات۔ اہل حدیث کا عقیدہ سن، گستاخی کا لیبل ہمیں دیتے ہو۔ ایک ہی ذات دنیا میں آئی ہے جس کی ذات میں رب نے برکت رکھی تھی، وہ محمد عربی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کائنات میں کسی کی ذات میں برکت نہیں، کوئی برکت نہیں، اللہ کے حبیب کی ذات کی برکت۔ اور تم نے یہی خاصے اپنے پیروں کو دیے، اپنے مولویوں کو دیے۔ کہا مولوی کا جھوٹا کھاؤ برکت والا ہوتا ہے۔ کس نے کہا برکت والا ہوتا ہے؟ برکت والا نہیں، برکت انسان کے اعمال میں۔ جس ذات میں برکت تھی وہ ذات دنیا سے گئی۔ حجر اسود تھا نا، جنت سے نازل ہوا تھا۔ یہ دونوں پتھر جنت سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نازل ہوئے، ایک جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے ہوئے اور دوسرا یہ جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جنت سے نازل ہوئے تو ان میں اتنی روشنی تھی، اتنی چمک تھی، طمس اللہ نورہما، اگر اللہ ان کی چمک کو بجھاتے نہ تو دنیا کی کوئی کائنات ان کو دیکھ ہی نہ سکتی۔ بجھا دیا رب تعالیٰ، سفید تھے، بالکل سفید۔ فرمایا اسودت ہو خطایا بنی آدم، اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہوگی؟ جنت کا پتھر ہے۔ فرمایا اس کو آدم کے بیٹے کے گناہوں نے کالا کیا ہے۔ کیسے؟ فرمایا جب کوئی اس کا بوسہ لیتا ہے اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے اس کی زندگی کے پوری زندگی کے گناہوں کو چوس کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ گناہ چوس چوس کے کالا ہوا پڑا ہے۔ جنت کا پتھر اللہ کے حکم سے آیا، بیت اللہ میں لگا ہوا ہے جہاں سے طواف کا ابتدا ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر نے حجر اسود کو جب بوسہ دیا تھا کیا کہا تھا؟ انی اعلم انک حجر، مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ہے پتھر، تیرے اندر خاصیت کیا ہے نفع نقصان دینے کی؟ نہ تو نفع کا مالک نہ تو نقصان کا مالک۔ اور آگے الفاظ ہیں، اگر میرے رب نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا میں زندگی میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور یہی الفاظ عمر فاروق نے بولے تھے، کہا اگر میرے پیغمبر نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو پتھر ہے، تیرے اندر کیا خاصیت ہے، تیرے اندر کیا اہلیت ہے؟ یہاں نعوذ باللہ گندی گندی چیزوں سے لوگ عقیدہ رکھی پھرتے ہیں کہ یہ برکت والی چیزیں ہیں۔ منحوس قسم کے لوگ جن کے اعمال غارت ہو چکے ہوتے ہیں، بے لباس بیٹھے ہوئے، پرا گندہ بالوں والے، شیطانی صفات کے مالک۔ میرے پیغمبر نے تو ایک آدمی کو دیکھا تھا بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، نہاتا ہی نہیں ہے، غسل ہی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا شیطان جیسی اپنی عادت بنا رکھی ہے؟ تیرے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے، غسل کرنے کا تیرے پاس انتظام نہیں ہے۔ ان اللہ طیب، اللہ بہت پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں 2 مہینے سال سے نہ نہائے ہوئے لوگ ان کے پیر بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی پہنچی سرکار انہوں کچھ نہ کیا جائے، گندا عقیدہ تمہارا، ان کو کچھ کہو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا خدا کی قسم۔ ہمارے وہاں ایک دربار ہے بڑا مشہور ہے اپنے علاقے میں، کہا جی اس کا کوئی کنڈا کھول دینا تو اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کسی نے کہا اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔
وہ ہمارے ایک بزرگ کے بابا جی انہوں نے کہا بھائی میرے نال لڑیا جنا مینوں اجازت دیو میں تمہیں کھول کے بکھانا. کون کہندے دا کنڈا نہیں کھلتا. انہیں جا کے لت ماری دروازہ توڑ کے پرا مارے. کس میں طاقت ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے دنیا ساری مل کے کسی کا نقصان کر سکتی نہیں کر سکتی. میرے پیغمبر کا فرمان ہے لو ان انسکم وجنکم واولکم واخرکم لو اجتمعوا ان ينفعوك شیئا لن ينفعوك شیئا الا ما قد كتب اللہ لک. جن کیا، انسان کیا، پہلے کیا، آخر کیا، ساری کائنات مل کے میرے پیغمبر نے فرمایا اگر تجھے نفع دینا چاہے، اگر اللہ نے تیرے نصیب میں نہیں لکھا تجھے نفع نہیں دے سکتے، اور اگر اللہ نے تیرا نقصان نہ لکھا ہو ساری کائنات مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہے تجھے نقصان بالکل نہیں پہنچا سکتے. نفع و نقصان کا مالک وہ اللہ ہے، بس صرف اللہ ہے. کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اے جی یاری دا دودھ نہ دیو تو جانور مر جاندے. ہاں ایک بات ضرور ہے، بعض دفعہ گندے عقیدے سے نکلا ہوا انسان جب توحید کے نور میں آتا ہے نا تو پھر رب کا ایک قانون ہے اور ازل سے چلا آ رہا ہے، اللہ آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں. جس بندے کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہو اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے. بس لیبلوکم، پوری کائنات کا نظام آزمائش پہ کھڑا کیا رب نے. میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پہ آتی ہیں، سب سے زیادہ انبیاء پہ آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل. پھر جتنا کوئی پیغمبروں کی سیرت پہ چلنے والا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ اس کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. وہ ایک دفعہ اہل مکہ کی تکلیفوں سے گھبرائے ہوئے صحابہ کی زبان پہ یہ کلمہ آیا متى نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب تک ہم یوں ان کے ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے. میرے پیغمبر کا چہرہ ہی بدل گیا، غصے سے لال ہو گئے. فرمایا ہوا کیا ہے تمہیں، کتنی تکلیفیں تم نے اٹھا لی ہیں. تم سے پہلے انبیاء تو ایسے دنیا سے گزرے ہیں کہ جن کے جسموں پہ لوہے کی کنگھیاں چلا کے سارے کا سارا گوشت ہی اتار لیا جاتا ہے. تم نے کیا برداشت کیا اللہ کے لیے؟ آئندہ یہ سوال مت کرنا. آزمائشیں جتنی بڑی ہوتی ہیں انعامات اتنے بڑے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں تو الفاظ ہیں، ہم میں سے بھی بعض لوگ نا بڑی پریشانیوں میں گر جاتے ہیں. پھر آج کل کا دور اللہ معاف فرمائے لوگ خودکشیوں کی طرف چل پڑتے ہیں. نہیں، اس بات کو سمجھیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ایک حدیث میں ہے بعض لوگوں کا مقام اللہ اپنے ہاں اتنا بلند لکھتا ہے، اتنی درجات کی بلندی انہیں عطا کر چکا ہوتا ہے، لیکن ان کے اعمال ان کے اس عمل کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ اس درجے پہ پہنچے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے. اس کے بدلے میں اللہ انہیں آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں. وہ آزمائشوں سے جب نکلتے ہیں تو اللہ پھر ان کو وہ مقام عطا کیا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ساری زندگی آزمائشوں میں نہیں گزری. اللہ کے پیغمبر پہ کوئی ہے آزمائش جو آئی نہ ہو؟ جب آپ اس دنیا سے جانے لگے نا تو سیدہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ بتول، جگرگوشہ رسول، ان کی زبان پہ الفاظ آ گئے، ہائے میرے باپ کی تکلیفیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا، بیٹی آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی تکلیف نہ آئے. ان الفاظ پہ غور کریں نا تو پتہ سمجھ کے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری زندگی کی تکلیفیں یاد آ رہی ہوں. ایک ریلز چلی ہوئی تھی آپ کے دماغ میں، اس لیے فرمایا بیٹی بس آج آخری آزمائش ہے، آج اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا اور آزمائشیں ختم ہو جائیں. آزمائشوں کا آنا تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے. اگرچہ دعا کرنی چاہیے اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے. وہ ایک صحابی آئے تھے نا، اور ایک صحابیہ کا واقعہ بھی ہے جن کو دورے پڑتے تھے مرگی کے، اور آگے کہنے لگی میرے لیے دعا کریں اللہ شفا دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی دعوتی لک، تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا. وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر تو اپنی اس بیماری پہ صبر کر لے تو میں محمد تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اس نے کہا میں پھر صبر کروں؟ ہاں، مجھے جب دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، یہ دعا کر دیں کہ یہ نہ کھلے،
دعا کر لی، آپ دنیا سے چلے گئے۔ یہ اللہ کی بندی کبھی مدینے کی گلیوں میں جا رہی ہوتی نا تو عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، لوگوں کسی نے چلتی پھرتی عورت جنتی دیکھنی ہو تو یہ جا رہی۔ صبر کیا کریں نا، آزمائشیں آ جائیں، واہ ویلے نہیں۔ مسلمان کا اور ایمان والوں کا یہ شیوا نہیں ہے، یہ تو آنی ہوتی ہیں، لیکن مت سمجھے فلاں کی وجہ سے آ گئی، اللہ کی وجہ سے آ گئی، یہ مقدر میں تھی، یہ نصیب میں تھی۔ اس لیے اپنے اعمال کو درست کریں۔ برکت اور نحوست کا تصور اسلام میں انسان کے اعمال میں ہے۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ یہی رہے گا، بس برکت بھی انسان کے عملوں میں، نحوست بھی انسان کے عملوں میں۔ آپ کو پتہ ہے چور، ڈاکو، زانی، شرابی، بدکار، فحاش، عقیدے کا گرا ہوا کافر اور مشرک انسان سچی توبہ کر کے جب اللہ کے رستے پہ آتا ہے تو وہی شخص اب اس کے اعمال میں برکت ہے۔ ایک حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنے سے پہلے، اگرچہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے لیکن مفہوم یہ، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا تھا، عربہم وعجمہم فماکتہم، عربی دیکھے، عجمی دیکھے، کائنات کے سارے لوگ اللہ نے دیکھے۔ فرمایا نتیجہ کیا تھا رب کے دیکھنے کا؟ فماکتہم، سب کے سب اللہ کو ناراض کیے بیٹھے، کوئی توحید پرست نہیں ہے، پوری کائنات کے لوگ رب کو راضی نہیں کر رہے، ناراض کیے بیٹھے ہیں، اللہ ان پہ ناراض ہے۔ اور بڑی معذرت سے ان میں ابو بکر بھی تھے نا، ان میں عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، سعد اور سعید بھی تھے، بڑے بڑے جلیل القدر تھے، سب پہ اللہ ناراض بیٹھا ہے۔ آخر کیسے راضی ہوا تھا؟ سبحان اللہ، یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ چند دن کیا گزرے ہیں جن لوگوں پہ اللہ ناراض تھا، آسمان سے آواز آ رہی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ رب پہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جو کچھ میرے پیغمبر فرماتے گئے وہ اس کو اپناتے گئے، جہاں سے روکتے گئے وہ رکتے گئے، میرے پیغمبر کی سیرت پہ چلتے گئے، اعمال کو زندگی کا حصہ بنا لیا، اپنے عقائد کو درست کر لیا، ایک رب کی طرف آ گئے، رب کی طرف جھک گئے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں چلتے تھے آسمان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ یہی تو چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی بھائی، سیدھی سی بات ہے، میں نے شاید پہلے کبھی اشارہ کیا ہو، ہمارے اندر یہی چیز پیدا نہیں ہو رہی، ہم اپنی مرضی نہیں چھوڑتے۔ صحابہ اسی لیے کامیاب ہو گئے، انہوں نے مرضی نہیں کی۔ ایک موقع پہ نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک بات آئی، کہنے لگے کہ عورتوں نے بہت زیادہ حق مار شروع کر دیا ہے اور بڑے بڑے مطالبے شروع کر دیے، لوگوں کا نکاح مشکل ہو رہا ہے۔ عورتوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور کہا سنو، آج میں تمہارا حق مہر مقرر کرنے لگا، کوئی عورت آج کے بعد اس سے زیادہ حق مہر طلب نہ کرے۔ عمر فاروق کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، ایک کالی عورت کھڑی ہو، لونڈی، کوئی نہیں مدینے میں جاننے والا۔ کہا عمر تو ہوتا کون ہے ہمارا حق مہر مقرر کرنے والا؟ قرآن کا فیصلہ ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کوئی خزانہ دینا چاہے تو خزانہ دے دے، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، طاقت والا اپنی طاقت کے مطابق دے، کمزور اپنی طاقت کے مطابق دیکھ لے۔ عمر تو کیسے مقرر کر رہا ہے؟ کہ اللہ کے حبیب نے مقرر نہیں کیا، تجھ سے پہلے ابو بکر صدیق تجھ سے افضل تھے، دنیا سے چلے گئے، انہوں نے مقرر نہیں کیا، تجھے کیسے جرت ہو رہی ہے میرا حق مہر مقرر کرنے کی؟ سبحان اللہ، دلیل ہے نا، قرآن کی آیت سنی ہے نا، میرے نبی کا حوالہ سنا ہے نا، ابو بکر صدیق کا زمانہ سنا ہے نا، عمر فاروق جیسا جلیل القدر انسان جس کی جرت کے ہم سب تذکرے پڑھتے رہتے ہیں، شیطان سامنا نہیں کرتا، اور فرمایا ایمان تیرے جرت کی اور تیرے ایمان کی عمر یہ حالت ہے کہ جس رستے پہ تو آتا ہے شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے، اور اگر اللہ دنیا میں میرے بعد کوئی نبی نازل کرتے تو ہوتا۔ عمر فاروق نے سر جھکا کے الفاظ بولے تھے، وہ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں۔ فرمایا اصابت المرأة واخطأ الرجل، وہ لوگوں سنو، یہ عورت جو دلیل دے رہی ہے، عورت سچ کہہ رہی ہے، میں مرد ہو کے غلطی کر چکا ہوں، رجوع کر لیا، چھوڑ دیا، ماننے بس جو پیغمبر کا فرمان آ جائے
سمینا و اطانا برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. نہیں مانیں گے نحوستیں آنا شروع ہو جائیں گی. سیدھی سی بات ہے, نحوستیں ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال چکی. گھر میں کیا, معاشرے کیا, خاندان کیا, ہمارا تو ملک جا رہا ہے بھائی. ذات میں ہے بیماریوں کی, سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا عذاب ہم پہ مسلط ہے. کیوں؟ من حیث القوم, ہم نے اپنے پیغمبر کے فرامین کی دھجیاں اڑانا شروع کر. عقیدے بھی بگڑے ہوئے. 4000 سے زیادہ رجسٹرڈ ہیں دربار, شرک کے اڈے جہاں ہر وقت شرک ہو رہا ہے. اور پھر اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کا ہم کتنا پاس رکھتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. ہم اپنی مرضی نہیں چھوڑتے اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. میں نے ایک مثال دی تھی صحابہ کرام کی کامیابی کی. عشاء کی نماز کے وقت نا, اللہ اکبر, سرور کائنات نے صحابہ کو حکم دیا ہے. اللہ رب العزت کا ایک پیغام دیا. فرمایا ایک آیت نازل ہوئی ہے, کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرا پیغمبر اپنی ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیویوں کو, سب کو حکم دے دو آج کے بعد جو عورت گھر سے نکلے اتنی لمبی چادر پہن کے نکلے کہ اس کے سر سے لے کے پاؤں تک آتی. جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو سر سے چلے اور پاؤں ڈھانک رہی ہے. اللہ اکبر. بڑا عذر تھا, بڑا بہانہ تھا, گھر میں چادریں نہیں تھیں. اس سے بڑا کیا بہانہ ہے؟ ہمارے جھوٹے بہانے. مولوی صاحب تھانوں کی پتہ ساڑھے رشتہ داراں دے معاملے, خاندان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, کوئی دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں, کوئی رکھ رکھاؤ بھی تو کرنا ہوتا ہے. ہم ان چکروں سے نکلے نہیں, نحوست ہمارے گھروں سے اٹھی نہیں. آؤ برکتیں لینی ہے تو ادھر آ. اللہ اکبر. چادریں نہیں ہیں. یہ وہی زمانہ ہے جب ایک صحابی نے آ کے پوچھا تھا اگر میرے پاس ایک چادر ہو تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان ضیقا فاتزر بہ وان کان واسعا فالتحف بہ. اگر چادر چھوٹی ہو تو نیچے باندھ اور اچھی طرح باندھ, اور چادر لمبی ہو تو اپنے جسم پہ لپیٹ کے نماز پڑھ. صفہ کے اصحاب, ان کے بارے میں روایت کے الفاظ ہیں جب سجدے میں جاتے نا صرف نیچے والی چادر باندھی ہوتی تھی اور اس کو بھی آگے سے پکڑ کے سجدہ کرتے تھے کہ کہیں چادر کھول نہ جائے. اس عالم میں, اس وقت میں اللہ رب العزت کا پیغام دیکھیں, رب تعالیٰ کی آزمائش دیکھیں. رب دیکھنا چاہتا ہوتا ہے مانتا کون ہے, انکار کون کرتا ہے, عذر کون پیش کرتا ہے, بہانے کون بناتا ہے, اعتراض کون کرتا ہے, سمینا واتانا کا جذبہ کس میں ہوتا ہے. میرے نبی نے عشاء کی نماز پہ پیغام سنایا, عورتیں چلی گئی تھی, صحابہ نے گھر آ کے بتایا آج کے بعد جو عورت نکلے گی جلباب پہن کے نکلے گی, سر سے پاؤں تک چادر پہن کے نکلے گی. بڑا عذر تھا پیش کر دیتی, لیکن مدینے کی ان عورتوں پہ قربان جائیں, امہات المومنین پہ قربان جائیں, صحابیات مبشرات پہ قربان جائیں. عشاء کی نماز پڑھ کے آئی ہیں, فجر کی نماز جا کے میرے پیغمبر کے ساتھ پڑھنی ہے. پڑھنی بھی چادروں میں ہے, چادریں ہیں بھی نہیں. روایت کے الفاظ ہیں, خدا کی قسم بخاری کی حدیث ہے, میرے پیغمبر کا فرمان ہے. ان صحابیات نے کیا کام کیا تھا, انہوں نے گھر کے کونوں خدروں سے ٹاکیاں اکٹھی کر لی, اپنے پرانے کپڑے نکال لیے, ان کو پھاڑ کے ٹاکیاں بنا لی, پوری رات بیٹھ کے سلائی کرتی رہی. صبح فجر کے لیے نکلی ہیں تو چادریں پہن کے نکلی. پھر ان کے گھروں میں برکتیں نہیں آنی تھی تو اور کیا آنا تھا. برکت لینی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان میں ملے گی, سمینا و اطانا کے جذبوں سے ملے گی. اور اگر اپنی مرضی نہیں چھوڑنی, اپنی خواہش, اپنی مرضی, اپنی چاہتیں, اپنی تمنائیں, اپنی آرزوئیں, اپنی زندگی, اور اللہ معاف فرمائے ان بدبخت عورتوں سے میرا جسم میری مرضی, وہاں پھر نحوستیں ڈیرا ڈالتی ہیں بھائی. وگرنہ نہ نحوست کسی کی ذات میں, نہ برکت کسی کی ذات میں. برکت صرف ایک ہی ذات میں, جیسے میں نے اشارہ کر دیا بس, باقی مت سمجھیں. ہمارے ہاں بڑے لوگوں کے عجیب عجیب عقائد. ہمارے ایک مدینہ یونیورسٹی کے استاد محترم کہیں پاکستان میں آ گئے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے ایک نماز پڑھی مسجد میں, بڑی جامع مسجد تھی, تو نماز کے فوراً بعد ہم نے کیا دیکھا, ہر نمازی مسجد کے محراب کی طرف دوڑ کے گیا اور اپنا کپڑا, اپنا پلو, اپنی ٹوپی, اپنا رومال, اپنی چادر وہ رگڑی جا رہا ہے.
کہتے ہیں ہم ہکے بکے رہ گئے، یہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہم نے ایک نوجوان سے پوچھا جو عربی جانتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑی پرانی بات ہے، کہا ایک حاجی صاحب وہاں احد کے پہاڑ سے ایک پتھر لے کے آئے ہیں، وہ پتھر محراب میں لگا ہوا ہے، یہ لوگ اس پتھر کو بابرکت سمجھ کے روزانہ ہر نماز کے بعد اپنے کپڑے رگڑ کے جاتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کیسے عجیب ہیں، نئی گاڑی خریدتا ہے اور آگے کالا جوتا پہنتا ہے، تیرے جوتے میں یہ حیثیت؟ جوتا نظر بد سے بچائے گا؟ اتنا کمزور عقیدہ تیرا؟ کیا جوتے پہنے ہوئے نہیں ہوتے ہم نے، پھر نظریں کیوں لگتی ہیں؟ بلکہ وہ ایک مولانا صاحب نے تو بڑا اچھا مذاق کیا تھا نا، کہا گاڑی کو جوتا پہننا ہے کہ نظر نہ لگے، تو اندر بیٹھتا ہے نا، نظر تو تجھے بھی لگ سکتی ہے، تو جوتوں کا ہار پہن لے اپنے گلے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اوپر ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے۔ وہی عقیدہ جو مشرکوں کا تھا، وہی عقیدہ جو کافروں کا تھا، ہم نے نظر بد کی حفاظت اس ہنڈیاں میں سمجھ لی اور ان دھاگوں میں سمجھ لی جو پیر صاحب سے ہم نے دم کروا کے باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دیکھا تھا، کھول دیا، فرمایا کھولو اس کو، اگر یہ دھاگا بندے بندے تجھے موت آ گئی، لقد مت علی غیر فطرت الاسلام، تیری موت اسلام پہ نہیں آئے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو باقاعدہ آپ نے بھیجا تھا، فرمایا علی جاؤ، اور سیدنا علی نے بھی ایک ابو الحیاج اسدی نامی راوی کو بھیجا، کہا نکلو اس مہم پہ جس پہ میرے پیغمبر نے مجھے بھی بھیجا تھا۔ کیا مہم تھی؟ کہا کسی جانور کے گلے میں دھاگا دیکھو تو اسے کاٹ دو، تعویذ دیکھو تو اسے کاٹ دو، پکی قبر دیکھو اسے مٹا دو، اور حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہو تو اس کو زمین کے برابر کر دو۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ تعمیریں بنی ہوئی ہیں، ہمارے ہاں تو کہاں سے کہاں تک بات چلی گئی ہوئی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، یہ نظریہ اپنے اندر قائم کر لیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں چیزوں کی ایک ہی حدیث میں نفی کی، لا عدویٰ ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، لوگ منحوس سمجھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے تھے، آج کا مسلمان بھی سمجھتا ہے۔ دیکھا ہے آج کل لوگ شادیاں کر رہے ہیں، محرم میں بھی نہیں کرتے، سفر میں بھی نہیں کرتے، بے برکتی کہتے ہیں جی شادی ہو جائے۔ کوئی وقت بے برکتہ نہیں ہے، کوئی مہینہ بے برکتہ نہیں ہے، کوئی سال بے برکتہ نہیں ہے، کوئی مقام بے برکتہ نہیں ہوتا۔ بے برکتی بھی تیری زندگی کے اعمال ہوتے ہیں اور برکت والے بھی تیری زندگی کے اعمال ہوتے ہیں۔ بس یہ نقطہ اپنی زندگی میں لکھ کے لے جائیں، برکت بھی اعمال میں، نحوست بھی اعمال۔ کسی ذات میں برکت نہ سمجھیں، کسی چیز میں برکت نہ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ نے بال کٹوائے تھے نا حج کے موسم میں، تو آپ نے وہ بال سیدنا ابو طلحہ کے ہاتھ پہ رکھ دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں تقسیم ہو گئی۔ چلتے چلتے ایک بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس بھی ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے یہ بال ایک پیالے میں ڈال کے نا، بڑا پیالہ، اس میں پانی ڈال دیا تھا، مدینے میں کوئی بھی بیمار ہوتا میں پانی کا ایک گھونٹ پلاتی تھی، اللہ شفا عطا کرتا تھا۔ یہ ذات کی برکت ہے، ذات کی۔ بلکہ اہل حدیث کا عقیدہ سنو، صرف ذات کی حد تک نہیں، اللہ کے حبیب کے جسم سے جو چیز لگ جاتی ہے اللہ اس پہ بھی برکتیں پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ کی بیٹی زینب کو جب غسل دے رہی تھی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَأَذِنَّنِي، جب غسل دے کے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دیں۔ کہتی ہیں ہم فارغ ہوئی تو ہم نے بتایا آپ کی بیٹی کا غسل مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے جسم کا وہ کپڑا اتارا جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اشعرنہا ایّا، یہ پہنا دو میری بیٹی کو، جس سے یہ بات علل اعلان سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے حبیب کے جسم سے لگی ہوئی چیزوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ جن کے ہاتھ پہ پانی گر جاتا نا، وہ تو اپنے لیے سعادتیں سمجھتے ہی سمجھتے تھے، جو اس شان سے اور اس مقام سے محروم رہ جاتا
وہ اس صحابی کے ہاتھ پہ ہاتھ رگڑتا تھا جس کے ہاتھ پہ میرے پیغمبر کے وضو کا قطرہ گرا ہوا. تبھی تو آپ کے لعاب میں برکتیں تھیں, تبھی تو آپ کی ذات میں برکت تھی. وہ پانی کا وہ کنواں جو صدیوں سے بیمار پڑا ہے, بالکل خشک ہو چکا, 1400 صحابہ کا لشکر, کہا پینے کا پانی نہیں ہے, ہم پئیں تو وضو نہیں ہوگا, وضو کریں تو پینے کے لیے پانی بچے گا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کوئی برتن. اس برتن میں کہا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دو. اور یہ بات بھی ذرا غور سے سمجھیں, آپ نے یہ کام اس لیے کیا کہ کہیں شعبدہ باز جھوٹے دعوے نہ کریں. اسباب کو اختیار کرنا میرے اللہ کا حکم ہے. آپ نے اختیار کیا, پانی منگوایا, پھر اللہ کے حبیب نے اپنا لعاب ڈال کے اس کنویں میں پھینکا. صحابہ فرماتے ہیں یوں چشمہ پھوٹا تھا جیسے کبھی خشک ہی نہیں ہوا. خیبر کے مقام پہ میرے پیغمبر نے پوچھا تھا نا, کہا کل اس آدمی کے ہاتھ پہ فتح ہوگا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں, اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا. حدیث کے الفاظ ہے صحابہ نے جاگ جاگ کے رات گزاری تھی, دعائیں کر کر کے, یہ مقام مجھے مل جائے, کل یہ نصیب میرا ہو جائے, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا پروانہ مجھے ملے گا. دعائیں کرتے رہ گئے. اللہ کے حبیب نے صبح پوچھا این علی ابن ابی طالب, علی کدھر ہے؟ اللہ اکبر. پھر ہٹ کے بات عقیدے کی ہے نا, پوری زندگی کا پورے اعمال کا نچوڑ یہیں پہ کھڑا ہے. علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں لوگ. آپ کو جواب ملا تھا وابی رمز, علی کی آنکھیں خراب ہیں, اس وجہ سے علی آج نہیں آ سکے. جو خود مشکل میں جاتا ہو وہ مشکل کشا کیسے بن گیا. لیکن بات یہ کرنا چاہتا ہوں, میرے حبیب نے فرمایا بلاؤ علی کو کدھر ہیں. جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا, آپ نے اپنی انگلی مبارک پہ اپنا لعاب لگا کے علی کی آنکھوں پہ پھیرا. اللہ نے فوراً شفا عطا کر. ایک صحابی کو تیر لگا تھا تو آنکھ ڈھلک کے یہاں آ گئی تھی. بینائی ختم ہوتی ہے جب آنکھ باہر نکل آتی ہے, آنکھ ڈھلک کے رخسار پہ آئی ہوئی ہے. جنگ ختم ہوئی, سرور کائنات کے پاس تشریف لائے, فرمایا میرا حال دیکھیں کیا ہو گیا. آپ نے اپنے دست مبارک سے آنکھ واپس رکھی, اپنی انگلی پہ لعاب لگا کے اس کی آنکھ پہ پھیرا. صحابی کہتے تھے مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی اتنا اس آنکھ سے نظر نہیں آتا جتنا اس سے آتا ہے. یہ خاصہ میرے پیغمبر کا تھا, آپ دنیا سے چلے گئے. اب مت سمجھے کسی میں برکت, مت سمجھے کسی میں نحوست. ہاں ایک بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہونی تھی. ان کان, حدیث پڑھ لیں, ان کان الشؤم ففی ثلاثہ, اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہونی تھی. المرأۃ والدابۃ والدار, بیوی میں, سواری میں اور گھر. یہ بات ضرور سمجھنے والی ہے. عورت میں نحوست کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ نہ کرے عورت بے دین ہے, خامند کی نافرمان ہے, عزت کی حفاظت نہیں کرنے والی, شریعت کے احکامات کی پرواہ نہیں کرنے والی, یہ عورت ہمارے گھروں میں اور دوسروں کے گھروں میں نحوست کا باعث بنتی ہے. عورتوں کو چاہیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں. شیطان تینوں جگہ پہ بڑا دوڑ کے آتا ہے, عورت کے ساتھ بھی, گھر میں بھی, سواری اور بالخصوص گدھے کے ساتھ تو ہوتا ہی شیطان. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گدھا ہینگتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. اسی لیے آپ نے فرمایا عورت, کالا کتا اور گدھا نمازی کے آگے سے گزر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان عورتوں کو چاہیے ہمیشہ ذکر و اذکار کی پابندی کریں, تلاوت قرآن کی پابندی کریں, رب کی نافرمانی سے باز رہیں, اپنے خامدوں کی نافرمانیوں سے رکی رہیں, وگرنہ نحوست اس گھر میں ڈیرے ڈال دے گی جس گھر کی عورتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمان ہوتی. سواری میں بھی ہوتی ہے نحوست. آپ کو پتہ ہے جن کی سواریاں منحوس ہوتی ہیں نا, ان کی سواریوں میں گانے چلتے ہیں, ان کی سواریوں میں فلمیں چلتی ہیں. ہم نے ایک ایسا حادثہ دیکھا, اللہ معاف فرمائے, اتنا خطرناک روڈ ایکسیڈنٹ کار پہ ہوا ایک نوجوان کا, کچھ نہیں بچا, اس کی ہڈیاں تک ختم ہوئیں. لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں, اس نے بڑی اونچی گانے لگائے ہوئے تھے,
خود مرا پڑا تھا اور یوں جیسے کار لگی نا زور سے تو جیسے کوئی چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے، یوں ہوا پڑا تھا، لیکن کار کے اندر گانے چلنے کی آواز آ رہی، اب نہ وہاں تک ہاتھ جاتا تھا نہ وہ بند ہوتی۔ یہ اللہ کا بندہ، یہ سواری تیرے لیے منحوس بنی یا نہ بنی؟ نحوست کا ذریعہ بنی کہ نہ بنی؟ یہی اعمال ہی تو نحوست کا باعث بنتے ہیں۔ اور پھر ایک بات تو پہلے بھی آپ نے سن رکھی ہے، انسان جیسے مرتا ہے ویسے اٹھتا ہے۔ جیسے ہماری موت آئے گی ویسے ہم نے اٹھنا ہے، اس لیے ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ میری موت آئے کیسے میری موت اچھی آ سکتی ہے۔ اور ہاں، مجھے اتفاق سے یاد آ گیا، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، انہوں نے مجھے کہا ذرا آپ لوگوں کو بتا دیجیے، اگر میں نے اور آپ نے بری موت سے بچنا ہے، اللہ ہم سب کو بچا لے، لیکن کچھ اعمال کر کے بچنا ہوگا نا۔ فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے۔ یہ پانی کا بکھرنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، یہ بھی اس کے غصے کی علامتیں ہیں۔ کبھی ہوا کو اپنے معمول سے ہٹا کے طوفان بنا دیتا ہے، کبھی پانی کو اپنے معمول سے ہٹا کے سیلاب بنا دیتا ہے، کبھی زمین کو اپنے معمول سے ہٹا کے لرزہ دے کے زمین میں لوگوں کو غرق کر دیا کرتا ہے۔ یہ سارے اس کے غصے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ یہ غصہ بجھانا چاہتے ہو، میرے نبی نے فرمایا صدقہ کرو، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دے۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، اگرچہ وہ کمزور ہیں، تدفئ میتۃ السوء، اگر بری موت سے بچنا چاہتے ہو صدقہ کرو، اللہ اس صدقے کی بدولت تمہیں بری موت سے بھی محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے موت کیسے آ رہی ہے۔ اب کتنے حادثے ہوتے ہیں، فلم چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کبھی کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے کہہ دینا کہ یہ گانے بند کر دیں تو وہ کہتے ہیں آپ نیچے اتر جائیں۔ شعور نہیں رہا، لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کو معمول بنایا ہوا ہے۔ سواری میں نحوست ہوتی ہے، اگر ہوتی بیوی میں ہو سکتی ہے یا پھر گھر میں ہو سکتی ہے۔ ذرا اپنے اپنے گھروں کے جائزے لے لیں، میرے گھر میں کیا چلتا رہتا ہے، میرے بچے موبائل میں گھر میں کیا دیکھتے ہیں، میں نے جو سامنے 40 انچ کی سکرین لگائی ہوئی ہے اس پہ کیا چلتا ہے سارا دن۔ آرام نہیں آتا اتنی دیر تک گھر والی کو جب تک وہ اپنے خامد سے کیبل لگا کے اس پہ ڈرامے نہ دیکھے، فلمیں نہ دیکھے، بے حیائی نہ ہو۔ گھر کے بچے کیا بڑے کیا سب لگے ہوئے ہیں موبائلوں پہ، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ ان گھروں میں نحوستیں ڈیرا نہیں ڈالیں گی تو اور کیا ہوگا بھائی؟ بدلیں، ماحول بدلیں اپنا۔ میرے اور آپ کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب دیبل کے ساحل پہ پہنچے نا، جس کو آج ہم کراچی کہتے ہیں، رات کا وقت ہے، صبح راجہ دہر کی فوجوں سے مقابلہ ہے۔ یہ 17 سال کا نوجوان کیا کرنیل ہے، کیا جرنیل ہے، کیا کمانڈر ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں یہی ایمان نصیب فرما دے، اور یہ اسلاف کی کھوئی ہوئی وراثت اللہ ہمیں پھر سے عطا کر۔ ہم نے جہاد بھی چھوڑا، ذلیل ہو گئے دنیا میں، اللہ کے احکام کو بھی چھوڑا اور ذلتیں گھروں میں ڈیرے ڈال چکی۔ صبح تہجد کے وقت فوجیوں کے خیموں کا چکر لگا رہے تھے۔ اللہ اکبر، تہجد کا وقت ہے، پچھلا پیر ہے۔ کل میں نے ایک پوسٹ پڑھی، مجھے بڑی پسند آئی۔ کہا رات کی تہجد کا اور فرضی نماز کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے فرق لکھے ہوئے تھے، وقت کم ہے۔ کہا فرض نماز کے لیے مؤذن بلاتا ہے، اذان مؤذن دیتا ہے، لیکن تہجد کی نماز کے لیے اللہ آسمان پہ آ کے خود بلاتا ہے۔ اٹھ جایا کرو، لمبی راتیں آ گئی ہیں۔ مومنوں کا شیوا رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے تہجد کی نماز۔ دأب الصالحین قبلکم، میرے نبی نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کے نیک لوگوں کا بھی یہی شیوا تھا۔ یہ نماز ریاکاری سے محفوظ ہوتی ہے۔ یہاں تو چلیں، ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں نا، گھر کے کسی کونے میں رات کے پچھلے پیر اٹھ کے کرنا رب کو راضی، کوئی نہیں ہوگا دیکھنے والا۔ تیری وہ نماز ریاکاری سے خالی ہوگی۔ ان نمازوں کو شیطان اچک لیتا ہے، لیکن تہجد کی نماز میں شیطان بھی دور ہوتا ہے۔
قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے قرآن کہتا ہے، یہاں قرآن سے مراد قرات ہے، فرمایا فجر کے وقت اپنی نمازوں میں قرات شروع کر دیا کرو، جب تم قرات کرتے ہو تو اللہ کے فرشتے آ کے اس کو سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ برکتوں کا وقت ہے نا، وہ جیسے سیدنا اسید بن حضیر کا واقعہ مشہور ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، گھوڑا بندھا ہوا ہے، آسمان سے ایک لائٹ آتی ہے، گھوڑا دیکھ کے بدکتا ہے، قریب بچہ سویا ہوا ہے، بچے کے ڈر سے تلاوت بند کر دیتے، گھوڑا ٹھہر جاتا، پھر شروع کرتے، گھوڑا پھر بدکنے لگ جاتا، تلاوت بند کر دی، فجر کی نماز پڑھی، سرور کائنات سے اس بات کا اظہار کیا، فرمایا اسید تجھے کیا پتا، یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں اتر رہے تھے، جن کو دیکھ کے تیرا گھوڑا بدکتا تھا، اور ممکن اگر تو تلاوت ختم نہ کرتا تو تیرے گھر کے پاس سے گزرنے والے آج ان فرشتوں کی زیارت بھی کریں۔ بندہ جب حد سے زیادہ نیکیوں میں گزر جاتا ہے نا، فرشتوں کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں تو کبھی نہیں ہوئی نا، ہم نے کبھی حلاوت ایمان کو محسوس ہی نہیں کیا، ابھی مٹھاس ایمان کی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، بیماری بھی بڑی خطرناک تھی، قعدت لی بواسیر، خود کہتے ہیں مجھے بواسیر ہو گئی، بالکل ہڈیاں بن گئے، جیسے کہتے ہیں چارپائی کے ساتھ چارپائی بن گئے۔ کسی منافق نے آ کے تانا دے دیا، کہا عمران اگر تو اللہ کے رسول کا سچا صحابی ہوتا، اگر تو رب کا سچا بندہ ہوتا اور رب کا محبوب ہوتا، تیری یہ حالت کبھی نہ ہوتی۔ تیری حالت کیا ہو گئی؟ عمران بن حسین فرمانے لگے، اے اللہ کی آزمائشوں پہ تانا کرنے والے، میری آنکھوں سے دور ہو جا، کیا تجھے اس بات کا علم ہے میں اس حالت میں پڑا ہوں، صبح و شام اللہ کے فرشتے آ کے مجھ سے مصافحہ کر کے جاتے ہیں، سلام لیتے ہیں مجھ سے، سلام پہنچتے بھی ہیں۔ اسی لیے تو سیدنا سعد کا جنازہ اٹھا نا، تو لوگوں نے کندھا دیا، تو کہا کس قدر ہلکا جنازہ۔ کسی نے کہا جنازہ اس لیے ہلکا ہے کہ اس نے یہودیوں کے خلاف بڑا سخت فتویٰ دیا تھا اور فیصلہ دیا تھا۔ لمبی بات ہے، بنو قریظہ کے وہ لوگ، کہا ان کے نوجوانوں کی گردنیں اڑا دو، بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو قیدی کر لو۔ ان کی جرت کیسے ہوئی اسلام کے خلاف اٹھنے کی اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا سعد حکم کا حکم اللہ، تیرا فیصلہ وہی تھا جو رب چاہتے ہیں۔ گردنیں اڑا دی گئیں، سعد دنیا سے اٹھے، جنازے کو لوگوں نے کندھا دیا، منافقوں نے باتیں کی، کہا کس قدر جنازہ ہلکا ہے سعد کا۔ میرے پیغمبر کے کان میں یہ آواز پڑ گئی، کہا رکو اس بات سے، کیا تمہیں پتہ ہے یہ جنازہ اصل میں تمہارے نہیں رب کے فرشتوں کے کندھوں پہ جا رہا ہے، یہ تو اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو بھائیو اگر ہمیں برکتیں چاہیے نا، محمد بن قاسم نے یہی پیغام دیا تھا۔ ہر خیمے سے تہجد کی اور قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، ایک خیمے والے سوئے ہوئے، اس خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے محمد بن قاسم نے آواز دی، کہا سنو، اگر کل میدان میں شکست ہو گئی تو ان لوگوں کی وجہ سے ہوگی، اللہ رب العزت تقسیم کرنے کے لیے آ چکے ہیں اور یہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا برکتیں چاہیے، اپنے گھروں کا ماحول بدل لیں، ہمارے گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئے، بچوں کے موبائل ہاتھوں سے موبائل چھین لیں، ان کے اخلاق برباد نہ کریں، اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل نہ دیں، اس کو کھلونا مت سمجھیں، اپنے بچوں کا کھیل مت سمجھیں۔ یہ اخلاق اور ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے ہمارے گھروں سے۔ ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز آنی چاہیے، عورتیں باحیا ہونی چاہیے، بیٹیاں دوپٹوں میں لپٹی ہوئی ہونی چاہیے، میری اور آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے، صاف ستھری زندگی گزاریں۔ خدائے ذوالجلال کی قسم برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، گھر میں بھی برکتیں، سواری میں بھی برکتیں، بیوی میں بھی برکتیں، بچوں میں بھی برکتیں، ہمسائے میں بھی برکتیں، معاشرہ بھی بابرکت، زندگی بھی بابرکت، موت بھی بابرکت، اور پھر جب اللہ رب العزت دیدار کروائے گا وہ معاملہ سب سے بابرکت ہوگا۔ اور اگر بد عملیوں میں زندگی گزرتی رہی اور ہم اپنی ڈگر پہ چلتے رہے تو پھر نحوستے ہی نحوستے ہیں، بے برکتیاں ہی بے برکتیاں ہیں، اور آخر کار اللہ کے عذابوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں نیک اعمال والی زندگی نصیب فرمائے، برکت اعمال والی زندگی نصیب فرمائے، منحوس قسم کے اعمال سے بچا کے رکھے، اپنی رضا کا اللہ رب العزت ہمیں اعلان اور سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، ہمیں جنتوں کا وارث بنائے، اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی دے، اور آخر میں ہمیں نبیوں صدیقوں شہیدوں صلحاء اور اولیاء کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔